کہتے جی کہ ہمارے یہاں سندھ میں جب باغ فروخت ہوتے ہیں، ابھی پھل نہیں ہوتا، تو فروخت اصولی بات یہ ہے کہ جب تک پھل ظاہر نہ ہو اس کو بیع نہیں ہونا چاہیے۔ این یبدو صلاح، وہ ظاہر ہو جائے کہ ابھی کیا پھل ہے۔ بعض علماء اس میں ایک تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ پھل نہ بیچیں، زمین مستحجی کر دیں وہی باغ والی، پھر اس میں پھل پکنے کی لگنے کی انتظار نہیں کرنی پڑے گی۔ 3 سال کے لیے آپ نے مستحجی کر دی، اب جب بھی لگے پھل لگے، آپ نے تو زمین دے دی ہے نا، صرف آپ نے پھل تو نہیں بیچا۔ بہرحال پھل نہیں بیچنا چاہیے جب تک ظاہر نہ ہو۔ سجدہ صاحب جب کوئی واجب چھوٹے کیا جاتا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے بھی سجدہ صاحب ہو سکتا ہے، سلام پھیر کے بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے عمرہ کیا، کپڑے پہن لیے، 18 گھنٹے ہو گئے، حلق نہیں کرایا، اپنی بیوی کے ساتھ ماشاءاللہ جماع بھی کر لیا، ماشاءاللہ سارے کام اچھے کر لیے آپ نے، جب حلق نہیں کرایا تو آپ تو احرام میں ہیں، بیوی سے کہتے جماع کر لیا، توبہ بھی کرو، دم بھی ادا کرو، پہلے حلق تو کراؤ، ورنہ اسی طرح جماع کرتے رہو، دم پڑتے رہیں گے۔ عورت کے احرام کا کلر جو ہے سفید بھی ہو سکتا ہے، عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں ہے، تم نے خود گھڑا ہوا ہے، تمہیں کیا کروں، وہ کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، کوئی ہو، یہ تو تم نے خود رومال بنایا ہوا ہے۔ اور بعد میری بیٹیاں اتنی غلطی کرتی ہیں، رومال باندھ کے نماز کا وضو کرے تو مسا اس کے اوپر کر دیتی ہیں، تو پٹی بندھی ہوئی ہے، تمہارا سر زخمی ہے، کوئی وضو نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی، طواف ہی نہیں ہوتا، کپڑا کھولیں وہ مسا کریں، وہ احرام کھل گیا۔ حضرت علی کی پیدائش حتیم کے اندر ہوئی تھی، بالکل نہیں ہوئی تھی۔ عورت پہ بھی حج اسی طرح فرض ہے جس طرح مرد پہ ہے، کہ اگر وہ صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، حج فرض ہے، لیکن شرط ہے کہ محرم ہو۔ میری بوڑھی والدہ بیچاری لاٹھی پہ چلتی ہے، اس کی طرف سے بالکل آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ میں دبئی میں ایک غیر مسلم کے ساتھ کام کرتا ہوں، وہ ملاوٹ بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، بہرحال آپ اپنا کام دیانتداری سے کریں، وہ کرتا ہے، اس کا گناہ اسی پہ ہے۔ اللہ ہر مسلمان کی نیک حاجات و خواہشات پوری فرمائیں۔ میں آسٹریلیا میں ہوں، پلاٹ بک کرایا تھا، بک نہیں رہا ہے، اللہ آپ کی مشکل حل کرے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل جتنا ہو سکے پڑھتے رہو، اللہ مشکل حل کرے گا۔ بہرحال حضرت عثمانی صاحب نے لکھا ہے شب برات کی فضیلت تو ہوگی، میں ان کی کسی بات پہ اعتراض نہیں کرتا، لیکن کوئی صحیح حدیث ہمیں نہیں ملتی۔ جب شوہر اپنی بیوی کو 1 طلاق دیتا ہے تو ٹھیک ہے، طلاق ہو جاتی ہے، اب وہ دوسری تیسری طلاق نہیں دے سکتا، 1 دے دی، ختم۔ ہاں اگر وہ 1 کے بعد گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس نے رجوع نہیں کیا تو وہی 1 طلاق کافی ہے، رجوع کر لیا تو اب پھر دوسری طلاق دے گا۔ بہتر یہی ہے، 1 دے دی، بات ختم۔ میرا بیٹا ہے 14 سال کا، وہم بہت کرتا ہے، اس کا علاج کروایا، یہ بیماری ہے، اس کو کہتے ہیں وسواس القاری، کہ آدمی وسواس میں مبتلا ہو جاتا ہے، بار بار وضو کرے گا، میرا وضو نہیں ہوا، میرا وضو نہیں ہوا، میرا وضو، یہ بیماری ہے، کسی اچھے ڈاکٹر کے ساتھ جا کے دوائی کرائیں۔ میرے کئی بیٹے ہوتے ہی انتقال کر جاتے ہیں، لڑکیاں زندہ ہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہو۔
اور اللہ سے مانگتی بھی رہو کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ مدینے سے اگر ہم مکے کے لیے احرام باندھیں، کسی فوت شدہ کے لیے ہو سکتا ہے، میرے گھر والوں کی نگاہ کمزور ہے، اولاد بھی نہیں ہے، اللہ ان کی مشکلات حل کرے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سر کے پچھلے حصے مرکز جو ہے اس میں دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اللہ تو قادر ہے نا، اللہ شفا دے دے۔ ویسے اصول یہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹری میں اس کا کوئی علاج نہیں۔ کینسر کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عصر کے بعد طواف کریں تو 2 رکعت واجب طواف مغرب کے بعد پڑھیں۔ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، پہلے کا نام محمد حسن ہے، دوسرے کا نام محمد حسین رکھ لیں تاکہ حسن حسین 2 بھائی ہو جائیں گے۔ بہرحال عورت کی عادت 5 یا 6 دن ہے، لیکن 1 دن کے بعد پھر بلیڈنگ ہو جاتی ہے تو اس کو 10 دن تک انتظار کرے، نماز نہ پڑھے، کچھ نہ کرے۔ جب 10 دن ہو جائیں، اب چاہے خون آ بھی رہا ہو تو وہ بیماری ہے نہیں، پھر وہ نمازیں بھی پڑھے، طواف بھی کرے، سب کچھ کرے۔ کچھ لوگ گھروں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے چلو شکر ہے، فلمیں تو نہیں دیکھتے نا، تمہیں بھی تو اعتراض اللہ کے نام پر ہے نا۔ فلم کا تو کبھی نہیں کہا کہ لوگ گھر میں فلم دیکھتے ہیں، کبھی پوچھا ہے بدلا؟ کیونکہ اللہ کا نام لیتے ہیں آپ کو تکلیف ہے، وہ تبلیغ کرتے ہیں آپ کو تکلیف ہے، وہ اگر جناب کوئی گناہ کا کام کرے مجال ہے کبھی آپ اعتراض کریں۔ طواف کے چھٹے چکر میں نے اشارہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، 1 لاکھ 1 نیکی کا ثواب، 1 گناہ 1 ہے، لیکن اللہ کے گھر کا 1 گناہ جو ہے وہ لاکھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ پوری دنیا کی عورتیں حرم میں برقعے پہن کے آتی ہیں، ہماری پاکستان انڈیا کی عورتیں تنگ کپڑے پہن کے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال شب برات کے بارے میں علماء کے اقوال تو ہیں، اب آپ کے بقول کے کچھ صحابہ کے بھی اقوال ہیں، لیکن کسی صحیح حدیث مبارک میں نے نہیں پڑھا۔ جو چیز میں نے نہیں پڑھی کیسے بتا سکتا ہوں؟ اگر ہم کسی قبر پہ جا کے سلام پڑھیں، اللہ چاہے سنوا دیتے ہیں، اللہ کو حکم ہی کیوں دیتے ہیں کہ السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین، جب فائدہ ہی کوئی، کبھی ہمیں حکم یہ تو نہیں دیا کہ پہاڑوں پہ گزرو تو سلام کہو، تو آخر کوئی وجہ تو ہے نا کہ مردوں پہ سلام کہو۔ کہتے ہیں جی کہ مولوی نے مدینے میں کہا کہ شہد اور قرآن شفا ہے، لیکن شہد کھانے سے شفا ملتی ہے، نہ کہ گلے میں لٹکان، تو قرآن بھی کھائیں ہیں۔ خدا کا خوف کرو، کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، کچھ پڑھنے کی چیزیں ہیں۔ اب اتنا عقل بھی نہ ہو مولوی صاحب کو تو ہم کیا کریں؟ گلاب کے پھول جو قبروں پہ ڈالتے ہیں وہ بدعت ہے۔ جیرانہ دیکھنے کے لیے جائیں، عمرہ نہ کریں، کوئی حرج نہیں۔ امامہ پگڑی باندھنا سنت ہے۔ باقی عبادات قرآن نفل وغیرہ بیت اللہ میں افضل ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ باقی حضور پاک نے پگڑی بھی باندھی ہے، ٹوپی بھی پہنی ہے۔ آب زمزم کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ زندہ کے لیے عمرہ طواف نہ کریں، دعائیں کریں۔ میری جو نمازیں قضا ہو گئی ہیں پہلے توبہ کریں، اس کے بعد ہر نماز کے بعد اندازہ کر کے پڑھتے رہیں، اللہ قبول کرے۔ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں سرخ رومال پہنتے ہیں، سرخ بھی پہنتے ہیں، سفید بھی پہنتے ہیں، اور بھی کئی رنگ کے، کوئی وجہ نہیں ہے خاص۔ اس سفید میں بھی اپنا سرخ میں بھی سفیدی ہوتی ہے۔
چاندی کی انگوٹھی پہننا جو ہے جائز ہے، باقی پتھروں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس میں کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ بیوی حاملہ ہے اور ڈاکٹر نے صحبت سے منع کر دیا ہے، تو شوہر کیا کرے؟ شوہر اس پہ عمل کرے۔ جب ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو حمل کو خوف ہوگا نا، اس وجہ سے انہیں کہ اب شوہر کیا کرے، اب شوہر ٹھنڈی چیزیں پی لے، خواہش ہی نہیں ہوگی۔ اگر زیادہ گرمی تنگ کرے تو شیشم درخت ہوتا ہے، اس کو ٹالی بھی کہتے ہیں، اس کا پانی نکال کے پی لو، انشاءاللہ نامرد ہو جاؤ۔ گرمی زیادہ چڑھی ہوئی ہے نا تو علاج کر لو۔ پاکستان میں اسلام آباد میں سالانہ تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ اگر میں جتنے دوست کو ملنے جاؤں واپس احرام باندھنا ضروری نہیں ہے۔ عمرے کے دوران رکن یمانی کو ہاتھ لگایا ہے، کوئی حرج نہیں۔ میرے بھائی نے حج کے دوران ابھی قربانی نہیں کی تھی، بال نہیں کٹائے تھے، احرام میں طواف زیارت ادا کیا، بالکل جائز ہے، کوئی دم نہیں۔ کہتے ہیں کہ کراچی میں کچھ مسجدوں میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جب تکبیر میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، نہیں پھر تو ان کو کھڑا ہونا چاہیے جب قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ یا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ میں مدینہ سے واپس آئی، عمرہ نہیں کیا۔ عمرہ کیوں نہیں کیا؟ مدینہ تو میقات ہے، اگر عذر تھا تو پھر تو کوئی حرج نہیں، ورنہ دم پڑ جائے گی۔ آپ طائف سے جا کے عمرہ کر لیں۔ اگر گاڑی میں بیٹھ کے ہی آپ نے نیت کر لی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، عمرہ کریں، ضروری نہیں ہے کہ اتر کے نفل پڑھے۔ مولانا امیر محمد صاحب بجلی گھر جو تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں نے اپنے پوتوں کا نام عیسیٰ اور موسیٰ رکھا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی نام بھاری نہیں ہوتا، پیغمبروں کے نام میں بھاری ہیں۔ جو آپ کے والد زندہ ہیں تو ان کے لیے طواف نہ کریں، اگر بوڑھے ہیں معذور کر سکتے ہیں، طواف زیادہ کرنے چاہیے۔ ہمارے قافلے کے 28 آدمی ہیں، ایک عورت پر دم ہوا، دم کی بکری خرید کے اس کا گوشت باقی قافلے والے کھا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کھا سکتے، مکے کے غریبوں کو کھلاؤ۔ ہمارا باپ جو ہے شیعہ تھا لیکن صحابہ کا دشمن نہیں تھا، اس کے لیے سال ثواب کے ہاں کریں، دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے۔ طواف کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ میری بیوی کو جنات کا سایہ ہے، وہ جن بھی غیر مسلم ہیں۔ اب یہاں آنے سے اس کی عادت بہت اچھی ہے۔ بہرحال سورۃ البقرہ کو ٹیلی فون میں فیڈ کر کے اس سے کہیں کہ ہیڈ فون لگا کے سنا کریں، انشاءاللہ سب بھاگ جائیں گے، جن کافر ہے مسلمان سب بھاگ جائے گا۔ کسی نے کہ قرآن کا ہدیہ دیا، انہوں نے کہا کوئی اور چیز دے دے، بار اس کی بے وقوفی ہے، قرآن سے بڑا ہدیہ کیا ہے۔ طواف کرتے عصر مغرب کا درمیانی وقت ہو تو 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے بعد پڑھیں۔ عمرہ جیرانہ سے کریں یا تنعیم سے کریں، دونوں جائز ہیں۔ بھائیوں کا لباس اور عمامہ جو ہے پسند ہے تو ٹھیک ہے، وہ پہنا کریں۔ باہر سے مکے آنے والے دنیا کے عرض سے آگے ہیں، میقات سے بالکل احرام ضروری ہے، نہیں باندھا ابھی میقات پہ جا کے عمرہ کریں۔
میری زمین آرمی نے لی تھی استعمال کرنے کے لیے، وہ تو چلے گئے، لیکن میری زمین واپس نہیں کر رہے۔ میری 12 عدد دکانیں ہیں، اللہ آپ کی مشکل حل کرے۔ والد پر دم آئے، بیٹا دم کا گوشت کھا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھا سکتا، غریبوں کو کھلاؤ جو مکے میں ہیں۔ شیمپو ہاتھ دھونے کے لیے لگا ہوتا ہے، احرام کی حالت میں استعمال نہ کریں۔ عمرے کے بجائے طواف زیادہ کریں۔ دم پاکستان میں ادا نہیں ہوگا، مکے میں ادا ہوگا۔ احرام کے بعد جو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں اس کے لیے سر پہ کپڑا رکھنا ضروری نہیں ہے۔ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمرے کے بعد طواف الوداع واجب نہیں ہے۔ قمیض کی بٹن پٹی دائیں اوپر ہو، جیسے بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پگڑی پہننا جو حضور ہمیشہ سفید پہنتے تھے، زندگی میں ایک دفعہ کالی پگڑی پہنی ہے۔ کہتے ہیں جی حرم میں کچھ لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا بٹوا گر گیا، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ کاروباری، ان نے بیک کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ میں گاڑی میں سفر کرتے ہوئے قرآن سنتا رہتا ہوں، اسپیکر پاؤں کے پال لگے ہوئے ہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی حرج نہیں۔ طواف شروع کرتے ہی کسی نے ویل چیئر پاؤں پہ ماری، خون نکلنا شروع ہو گیا۔ میں نے دوبارہ وضو کیا، جناب دوبارہ نیت طواف پورا کیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ نے کپڑا باندھا، ٹیشو باندھا، اس پہ کچھ دم لگا ہوا تھا، کوئی حرج نہیں۔ پاکستان نے احرام باندھ کے عمرہ کر لیا ہے، مدینے جانا ہے، واپسی پر میرے ایام حیض کا وقت ہوگا اور واپسی بھی قریب ہے، تو پھر آپ وہاں سے نیت کر کے نہ آئیں، بغیر نیت کے آ جائیں۔ نوجوان کسی کے درخت سے شاہ چراتے ہیں، بالکل نہ خریدا کریں، ناجائز ہے، جب پتہ ہے آپ کو کہ چوری کا مال ہے۔ مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ کل دوپہر کو طواف کے 5 چکر میری طبیعت خراب ہو گئی، حمل سے ہوں، اگلے چکر میں آج پورے کر لیے ہیں۔ بہرحال طواف تو ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے، آئندہ پھر پورے کرو ابتدا سے۔ ہمارے ساتھ 3 عورتیں آئی ہیں، میرے شوہر آئے ہیں، ان تینوں عورتوں کا عمرے پر آنا ٹھیک ہے، غیر مرد کے ساتھ آنا ناجائز ہے۔ مدینے سے واپس آئی ہوں، بیمار ہو گئی، عمرہ ادا نہیں کر سکی، 2 دن کے بعد کر سکتے، لیکن احرام کی پابندی رکھیں، خوشبو نہ لگائیں، کنگھی نہ کریں، خاوند کے ساتھ کوئی بے تکلفی نہ کریں۔ بہرحال بدل میں فرشتے آئے تھے جو اللہ کے قرآن میں ہے۔ ہاں وہاں ایک کنواں ہے جس میں کلیب بدر، جس میں کافروں کی لاشیں ڈالی گئی تھی۔ میرے گھر کے اطراف میں بدعتی لوگ ہیں، ان کی مسجدیں ہیں، اپنی مسجدیں دور ہیں تو گھر میں جماعت کرو۔ گردوں کے مریضوں کے لیے مدینہ پاک میں ایک کنواں ہے، ٹھیک ہے، مدینہ پاک کی تو مٹی بھی شفا ہے۔ میری بیوی کے پاؤں میں تکلیف ہے، اگر معذور ہے تو آپ اس کے لیے طواف عمرہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان فلائٹ تھی، کمپنی والوں نے کہا کہ ٹکٹ میں مسئلہ ہے، میں واپس مکے بھیج دیا، کوئی حرج نہیں، کوئی احرام باندھنا جدے سے ضروری نہیں۔ بہرحال بغیر عذر کے جب تک زمین پہ سجدے میں سر نہ لگے نماز نہیں ہوتی، اگر معذور ہے تو اشارے سے پڑھ سکتا ہے۔ حضور نے کبھی شلوار نہیں پہنی، ہمیشہ چادر مبارک باندھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کے زمانے میں عود بھی تھا، گلاب بھی تھا۔
یہاں سے وہاں تقریباً 12:10-15 پہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ملک میں پیر جو ہیں ہر سال مریدوں کے گھر جاتے ہیں، وہاں سے بھیڑ بکریاں بھینسیں لیتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں کو کچھ نہ دیا کریں، گناہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی نے 500 روپے دیے تھے کہ کبوتروں کو اناج ڈال دیں، لیکن ایسی جگہ ڈالیں جہاں بے ادبی نہ ہو۔ جس چیز کے لیے اس نے دیا تھا وہی کام کرو۔ باقی جو کے دانے چننا یہ بدعت ہے، ایسے رواج بن گیا ہے۔ لیلۃ القدر میں فرشتے آتے ہیں، بالکل آتے ہیں۔ جہاں جہاں لیلۃ القدر ہوگی وہاں فرشتے اتریں گے، کہیں ایک دن پہلے آئے یا ایک دن بعد آئے۔ مسواک کرنے سے ثواب نماز کا بڑھ جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ٹوپی پہن کے اوپر امامہ باندھا جائے، ورنہ ٹوپی بھی جائز ہے۔ موبائل میں بغیر وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر موبائل ہم بیت الخلاء میں لے جائیں اور اس میں قرآن بھی فیڈ ہے، کوئی حرج نہیں۔ میں نے گھر سے ارادہ کیا تھا کسی مرحوم کے لیے عمرہ کرنا ہے، میری طبیعت اگر ہمت ہو کرنا نہیں ہے تو اللہ معاف کرے۔ افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے تہجد کے لیے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے۔ سگریٹ پینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بہت بڑا گناہ ہے۔ سگریٹ چھوڑنے کا کیا ہے، زمزم پی کے اسی نیت سے دعا کرو۔ جو بھی لاولد ہیں اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ اگر طواف میں ہم جوتے کے ساتھ رکھیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ میری 2 بچیاں عالم بن رہی ہیں، اللہ ان کو عالمہ صالحہ بنائے اور نصیب اچھے کرے۔ مدرسہ جویریہ کے لیے اور گوادر کے اجتماع کے اللہ کامیاب فرمائے۔ ایک بچہ تھا، اس کا نام حسن تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اب اس کے دوسرے بھائی کا نام بھی حسن رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال تہجد کے وقت میں بھی آپ طواف کریں تو افضل ہے۔ فجر کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھنا وہ تو لازمی ہے۔ عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز نہ پڑھیں۔ 3-4 سال پہلے میرا نکاح ہوا، رخصتی سے قبل آپس میں ملتے بھی رہے۔ بیچ میں کوئی ایسا معاملہ درپیش آ گیا کہ میں نے رخصتی سے قبل ہی 2 طلاق دے دی۔ پھر 1 ماہ کے اندر دوبارہ صلح ہو گئی۔ پھر ایک مفتی نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا آپ اپنی بیوی کو 2 مرتبہ الفاظ کہیں کہ میں آپ کو اپنے نکاح میں دوبارہ لانا چاہتا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، رجوع کر سکتے ہیں، 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع ہو سکتا ہے۔ وتر پڑھے بغیر سو گیا، آنکھ نہیں کھلی تو قضا پڑھیں۔ ہوٹل کے اوپر ایک معذور آدمی رہتا ہے، اوپر والے کمرے LCD لگی ہوئی ہے، وہ ٹی وی کو جب جماعت اس کی آواز سن کے جماعت وہ جماعت نہیں ہوتی، اس کی امام تو ٹی وی ہو گئی نا۔ جو لوگ حضور کی حیات کے قائل نہیں ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ فارقلیت محمد نام رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان سے عمرے کی نیت سے چلے، ایئرپورٹ پہ نہ ہی جہاز میں احرام باندھا، مسجد احرام میں داخل ہوئے، مسجد عائشہ گئے احرام باندھا، دم پڑ گئی۔ مسلمان اور ہندو ایک ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں۔ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، غلطی کی سجدہ وہ، پھر آپ کو سجدہ صاف نہیں کرنا، آپ امام کے تابع ہیں۔ اعتکاف گھر میں بھی جائز ہے اگر ایک جگہ کو مسجد مقرر کر لیں۔ مسجد عائشہ سے بھی عمرہ ہو سکتا ہے۔ سگے بہن بھائی کو صدقہ دے سکتے ہیں، بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دل میں وسوسے آتے ہیں تو لاہور پڑھا کریں۔ عورت اور مرد کی نماز میں بالکل فرق ہے۔ مجھے کھانسی آتی ہے
لیکن میں منہ میں اگر ٹافی رکھ کے یا گولی رکھ کے نماز پڑھوں جائز ہے، کھڑے ہو کر بھی زمزم پئیں تو جائز ہے۔ ایک آدمی گندی گالیاں نکالتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ کل ہم نے مدینے سے عمرہ کیا ہے، آج ہم طائف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ طائف سے واپسی پر بھی عمرہ ضروری ہے، وہ میقات ہے۔ بھائی کی شادی کو 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، بھائی کی بیوی 5 وقت نماز بھی پڑھتی ہے۔ بہرحال تو اس کے علاج یہی ہے کہ قرآن میں ہے نا دعا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھا کریں۔ مجھے ہر وقت وہم رہتا ہے کہ اللہ راضی ہے، اللہ پہ یقین رکھو کہ اللہ راضی ہے، راضی نہ ہوتا تو اپنے گھر آنے دیتا۔ حرم میں پیسے ملیں تو غریبوں کو دے دیں، دم کا گوشت ہوٹل والوں کو نہ دیں، وہ تو بیچیں گے۔ 40,000 کا موٹر سائیکل ادھار پہ 55,000 میں، وہ جائز ہے۔ بیر شفا کے بارے میں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ سیب کو کعبے سے لگا کے کسی کو دے کے اولاد ہو جائے تو اسی خود بندے کو کعبے سے لگائے نا، سیب کو لگانے کی کیا ضرورت؟ بینک سے قسطوں پر گاڑی نہ لیں۔ نفلی طواف کے بعد بھی 2 رکعت واجب ہیں۔ اگر نماز جنازہ میں ہم بھی 1 سلام پھیریں تب بھی جنازہ ہو جائے گا، افضل ہے کہ 2 ہو۔ ایک طواف کے بعد ختم کر کے دوسرا طواف کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین، هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا ارحم الراحمین پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کے اجتماع ہیں، دین کے افراد ہیں، ان سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان میں علماء حقہ کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین یہود اور ہنود کی سازشوں سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة وقنا عذاب النار۔ اللہم لا تجعلنا مزغة للمازغین، لا تجعلنا عقدة للآخرین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہم لا تجعلنا من القانتین، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يخافك فینا ولا يرحمنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔